بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن اور اس پروگرام کے روح رواں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بڑے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے الیکشن کمشنر کی جانب سے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے، کہ جی آپ افواہوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ درمیان میں ہم نے دیکھا کہ بیچ میں بہت سی ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں اور وسوسے تھے لوگوں کے کہ شاید انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ حالانکہ اس پر پہلے ہی عدالت کہہ چکی ہے سپریم کورٹ کے بھائی اس پر اب کوئی گنجائش نہیں ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اور آج چیف الیکشن کمشنر نے اپنا جو پیغام دیا ہے ووٹرز ڈے پہ، انہوں نے ایک بار پھر واضح کر دیا اور سلسلے میں انتظامات بھی مکمل ہو گئے ہیں، اور جو حتمی ووٹر لسٹیں ہیں وہ بھی اب ان کی چھپائی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ اس پر تو ہم بات کریں گی، جو آج ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا وہ تھا شامی صاحب العزیزیہ ریفرنس 2018 کا، یہ جس میں سزا ہوئی نواز شریف صاحب کو، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ان کی جانب سے اپیل کی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی، اور کیا اس میں ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کس طرح، کیونکہ 2 معاملات ایسے تھے جس میں وہ پہلے ہی نکل چکے ہیں، یعنی ایون فیلڈ سے وہ بری ہو چکے ہیں اور فلیگ شپ ریفرنس واپس لے لیا گیا۔ جی ہاں، وہ بری ہو چکے ہیں، بالکل۔ ایک میں نیب نے اپیل واپس لے لی اور دوسرے میں عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ اب یہ آخری سمجھ لیں کہ ایک معاملہ رہ گیا ہے کہ جس کے بعد شاید یہ آخری روڑا ہے۔ چلیے، ہاں جی، یہ جو العزیزیہ ریفرنس کیس ہے، یہ سٹیل مل ہے جو سعودی عرب میں لگائی گئی۔ جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے اور ان کی پوری فیملی، ان کے والد صاحب بھی، ان کے بچے بھی، ان کے بھائی بھی، شہباز شریف صاحب، وہ سب سعودی عرب بھیج دیے گئے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ کاروبار تو انہوں نے کرنا تھا، تو انہوں نے وہاں سٹیل مل لگائی، اور سٹیل مل جو ہے اس سے پہلے برسوں پہلے انہوں نے دبئی میں سٹیل مل لگائی تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اتفاق فاؤنڈری جو ہے اس کو نیشنلائز کر لیا اور سب جمع پونجی ان کی جو تھی وہ ہڑپ کر لی، تو اس کے بعد تو وہ پھر خالی ہاتھ تھے، قومی آئی گئی، بالکل۔ پھر وہ بیرون ملک گئے، وہاں پھر انہوں نے ریزہ جمع کیا اور اس کے بعد وہاں کاروبار شروع کیا۔ تو اب ان کا جو کاروبار تھا وہاں تھا، جو عرب قطر کے ہیں، یو اے ای کے ہیں شیوخ، ان سے بھی ان کا رابطہ ہوا۔ اب یہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نیب یہ کہہ رہی ہے، بلکہ آپ تو بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ رہی شاید، تو انہوں نے کہا ریمانڈ کر دیں کیس۔ اس کے جو جج تھے نا ارشد ملک، ان کی ایک ویڈیو بڑی نازیبا قسم کی منظر عام پر آئی تھی جی، اور وہ نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے تھے، پھر سعودی عرب گئے، پھر معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ جو ویڈیو تھی نازیبا، اس کو دکھا کے انہیں بلیک میل کیا گیا اور نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ حاصل کیا گیا۔ یہ بات اس وقت کہی گئی، جو اعتراف کیا انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا۔ تو اب نیب نے تو کہا کہ جی کیس واپس بھیج دیں زیریں عدالت میں، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی نا، کہ جسٹس ملک قیوم مرحوم جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے اور سیف الرحمان صاحب سے، تو اس میں وہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ وہ تو آڈیو جو تھی آپ کے انٹیلیجنس بیورو نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، اور اسی کے کارندے نے پھر بعد میں اس کو تشدد بام کیا۔ تو وہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا تو انہوں نے جسٹس قیوم صاحب کا فیصلہ ختم کر دیا اور کیس واپس بھیج دیا، ریمانڈ کر دیا، اس میں اثر نو فیصلہ کیا جائے۔ اب نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے آپ واپس بھیج دیں احتساب عدالت میں، تاکہ یعنی ایک صورت یہ بھی ہے سزا ختم کر کے دوبارہ سماعت ہو، لیکن عدالت نے کہا نہیں، اب ہم اسے سنیں گے میرٹ پر۔ ان کے وکیل نے بھی کہا، امجد پرویز صاحب نے، کہ میرٹ پہ سنیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں جو حسین نواز ہیں جن کے نام پہ یہ مل تھی، وہ اپنے والد کو
पैसे भेजते रहे, अब वो उनके अकाउंट में आते रहे, उनके जो टैक्स रिटर्न है उसमें भी लिखे जाते रहे और दिखाए जाते रहे। अब वो कहते क्योंकि हुसैन नवाज ने पैसे अपने वालिद को भेजे यहाँ से कमा के, इसलिए ये उनकी मलकियत है वालिद की, ये दलील है। लेकिन एक अगर बेटा जो है अपने बाप को पैसे भेजता है तो इससे आप ये तो नहीं कह सकते, उसके ऊपर एतराज तो नहीं कर सकते। वही बना कि बड़ा तनख्वाह ना लेने पे हाल है। अब ये मुकदमा जो है अदालत ने कहा है इमरान साहब हम इसकी समाअत करेंगे, इस पे फैसला करेंगे। और उन्होंने आज उनके ख़ानदानी कारोबार की तफसील भी पेश की। अमजद परवेज़ ने कहा कि जाहिर है एक बड़ा सनती घराना है, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम एक बड़े सनती और कारोबारी शख्स थे लाहौर के, और इसलिए पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब की जद में आए, उनका कारखाना कोमाया गया, सो कॉल्ड, यानी नेशनलाइज किया गया। तो फिर अब जब आप लोगों की जायदादें जब्त करेंगे, हड़प करेंगे, फिर वो बाहर जाएंगे, वो कारोबार भी करेंगे। जब कारोबार करेंगे तो फिर आप कहेंगे कारोबार क्यों किया, पैसे भी भेजेंगे हाँ, अपने वालिद को। मतलब ये अब अदालत फैसला करेगी और सुनेंगे हम।